اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت شتر او گاؤ او کچ کہ در راہ بند گیا یافتند ہر یکے می گفت کہ من می خورم گفتند ہر کے از ما پیر ترا او برد، یعنی اونٹ اور بیل اور دمبے کا قصہ جنہوں نے راستے میں گھاس کا گٹھا پایا اور ہر ایک کہتا تھا کہ میں کھاؤں گا، انہوں نے کہا جو ہم میں زیادہ بوڑھا ہے وہ لے جائے گا۔ راستے کے سامنے اونٹ اور بیل اور دمبا نے چلنے میں گھاس کا ایک مٹھا پایا۔ دمبے نے کہا کہ ہم اس کو بانٹیں گے، یقیناً اس سے ہم میں سے کسی کا پیٹ نہ بھرے گا، لیکن جس کی عمر سب سے زیادہ ہو یہ چارہ اس کے مناسب ہے، کہہ دے کہ کھا لے، کیونکہ بڑوں کو مقدم رکھنا حدیثوں میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ اگرچہ بڑوں کو کمینوں کے اس دور میں عوام دو موقعوں پر آگے رکھتے ہیں، یا تو اس کھانے میں جو جلتا ہوا ہو یا اس پل پر جو خلل سے ویران ہو۔ کسی رہنما بزرگ شیخ کی خدمت عوام کسی فاسد غرض کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ ان کی بھلائی یہ ہے کہ ان کی برائی کیسے ہوگی، ان کی برائی کو ان کی بھلائی سے پہچان لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں اونٹ کی بھی اس قسم کی تقریر ہے۔ دمبے نے کہا کہ جس کی عمر زیادہ ہو وہ یہ گھاس کھا لے۔ حدیث شریف ہے کبر الکبر، یعنی بڑے کو بڑھا، لیکن اس زمانے میں صرف دو جگہوں پر بڑوں کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک جب کہ کھانا بہت گرم ہو اور اس کے کھانے سے منہ جل جائے، دوسرے ٹوٹے ہوئے پل پر جس سے گزرنا خطرناک ہو۔ اگر کوئی کسی بڑے کی خدمت کرتا ہے تو اس کی تہ میں اس کی کوئی فاسد غرض ہوتی ہے۔ ان کمینوں کی بزرگوں کے ساتھ بھلائی کا تو یہ حال ہے، اب برائی کا اندازہ خود کر لو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت در بیان حال خود پرستاں و شر ایشاں در لباس خیرات، یعنی خود پرستوں کی اور بھلائی کے پردے میں ان کی برائی کی حالت کے بیان میں حکایت۔ ایک بادشاہ جامع مسجد کو جا رہا تھا، لوگوں کو نقیب اور چوبدار مار رہا تھا۔ لاٹھی مارنے والا ایک کا سر توڑتا تھا اور دوسرے کے کپڑے پھاڑتا تھا۔ درمیان میں ایک آزاد شخص نے 10 بیدیں کھائیں بغیر کسی خطا کے کہ جا راستے سے ہٹ جا۔ خون ٹپکتے ہوئے نے بادشاہ کا رخ کیا اور بولا، کھلا ہوا ظلم دیکھ لے، چھپا ہوا کیا پوچھتا ہے؟ تیری نیکی تو یہ ہے کہ جامع مسجد جا رہا ہے، اے گمراہ تیری بدی اور مضرت کیا ہوگی؟ شیخ کسی کمینے سے ایک سلام بھی نہیں سنتا ہے تاکہ نتیجے میں وہ اس سے زیادہ نہ لپٹے۔ ولی کو بھیڑیا پکڑ لے یہ بہتر ہے اس سے کہ دل کو کوئی بد نفس ملے، اس لیے کہ بھیڑیا اگرچہ بہت ستمگر ہے لیکن اس میں وہ تدبیر اور مکر اور چالاکی نہیں ہے، ورنہ وہ جال میں کب پھنستا۔ پورا مکر آدمی میں ہوتا ہے، مکر اس کا ہے جو پیسے رکھتا ہے۔ وہ آواز سنتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں دیکھتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس حکایت سے یہ بتانا ہے کہ اس بادشاہ کے نماز پڑھنے جانے میں تو یہ شر تھا، اب شر کا اندازہ اس سے کر لیا جائے۔ بادشاہ کا پیشرو محافظ کو نقیب کہا ہے۔ جس صاحب دل کو نقیب نے مار کر زخمی کیا تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ ظاہری ظلم تو دیکھ لے کہ بدن سے خون ٹپک رہا ہے، دل کو جو مخفی صدمہ پہنچا ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ سے کہا کہ تیری خیر میں جب اس قدر شر ہیں تو شر کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر عوام کا جو بزرگوں کے ساتھ معاملہ ہے اس کا بیان شروع کیا ہے۔ سلام سے چونکہ فاسد غرض ہوتی ہے پھر وہ شیخ سے پوری کرتا ہے اور شیخ پیچ و تاب میں مبتلا ہوتا ہے۔
بزرگوں کو بھیڑیے سے وہ نقصان نہیں پہنچتا جو بد نفس مریدوں سے پہنچتا ہے۔ بھیڑیے میں وہ مکر اور فریب نہیں ہوتا جو بد نفس مرید میں ہوتا ہے۔ بھیڑیے میں اگر مکر ہوتا تو وہ جال میں نہ پھنسا کرتا۔ مالدار کا مکر دیکھو، غریب سائل کی آواز پر مکاری سے بہرا اور اندھا بن جاتا ہے۔ دمبے نے کہا کہ ہر ایک اپنی عمر بتائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ عمر میں کون بڑا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گشتن با حکایت شطر او گاؤ او کچ او ہر یکے از تاریخ عمر خود ظاہر کردن، یعنی اونٹ اور بیل اور دمبے کی حکایت کی جانب واپسی اور ہر ایک کا اپنی عمر کی تاریخ ظاہر کرنا۔ دمبے نے بیل اور اونٹ سے کہا کہ اے ساتھیو، جبکہ ہمیں ایسا اتفاق ہوا ہے ہر ایک عمر کی تاریخ بیان کرے، زیادہ بوڑھا مستحق ہے باقی چپ رہیں۔ دمبے نے کہا میری چراگاہ ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے دمبے کے ساتھ تھی۔ بیل نے کہا میں پرانا ہوں، اس بیل کی جوڑی ہوں جس کی آدم علیہ السلام نے جوڑی بنائی۔ میں اس بیل کی جوڑی ہوں کہ جس سے مخلوق کے دادا کھیتی میں زمین جوتتے تھے۔ جب اونٹ نے بیل اور دمبے کی عجیب بات سنی، سر نیچے کیا اور اس کو اٹھا لیا، چارے کے اس مٹھے کو ہوا میں اٹھا لیا۔ بختی اونٹ نے کسی تأمل کے بغیر کہ مجھے خود تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا جسم اور اونچی گردن ہے، اے جان پدر ہر شخص خود جانتا ہے کہ میں تم سے چھوٹا نہ ہوں گا، اس کو ہر وہ شخص جانتا ہے جو عقل مندوں میں سے ہے کہ میرا وجود تم سے بڑھا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ بلند آسمان بنسبت اس پست زمین کے سینکڑوں گنا ہے۔ آسمانوں کے قلعوں کی وسعت کجا، زمین کے ٹکڑوں کا وجود کہاں، آسمان کے بالا خانے کے عجائب کجا، زمین کے خزانے کے عجائب کجا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس دمبے کے ساتھ چرا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے قربان ہوا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہوں۔ بیل نے کہا میں اس جوڑی کا بیل ہوں جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی کی تھی، لہٰذا میری عمر دمبے سے زیادہ ہے۔ اونٹ نے جب دمبا اور بیل کی عجیب باتیں سنی تو نیچے کو منہ کر کے وہ گھاس منہ میں لے کر سر بلند کر دیا۔ اونٹ نے کہا مجھے اپنی تاریخ پیدائش بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جسم اور میری گردن خود بتا رہی ہے۔ میرے جسم اور گردن سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں تم دونوں سے کم عمر نہیں ہوں۔ ہر عقل مند جانتا ہے کہ میرا وجود تم سے بڑھا ہوا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آسمان بلندی کی وجہ سے پست زمین سے بڑھا ہوا ہے اور آسمان میں زمین سے زیادہ عجائب ہیں، لہٰذا میرا خواب یقیناً یہودی کے خواب سے بڑھا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن مسلماں آنچا دید بدتر سا او جہود حسرت خوردن ایشاں، یعنی عیسائی اور نصرانی کا مسلمان کو جواب دینا جو اس نے دیکھا اور ان کا حسرت کرنا۔ پھر مسلمان نے کہا اے میرے دوستو، میرے شاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے جو سرداروں کے سردار اور رسولوں کے شاہ ہیں، دونوں جہان کے لیے باعث فخر اور راستوں کے لیے ہدایت کرنے والے۔ بس مجھ سے فرمایا وہ ایک تو طور پر جا پہنچا اور اس نے حضرت کلیم اللہ کے ساتھ عشق کی بازی کھیلی، اور اس دوسرے کو صاحب قراں عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان کی بلندی پر لے گئے۔ اے بچھڑے ہوئے، نقصان اٹھائے ہوئے اٹھ،
بے تامل جلد حلوہ کھا لے۔ وہ ہنرمند صاحب تدبیر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اقبال اور منصب کا نامہ پڑھ لیا۔ ان دو فضیلت والوں نے اپنی فضیلت حاصل کر لی۔ ہنر کی وجہ سے فرشتوں سے منسلک ہو گئے۔ اے بھولے کم فہم بچھڑے ہوئے، ہاں اٹھ اور حلوہ کے پیالے پر بیٹھ جا۔ میں نے ایسے شاہ جہان کے حکم پر فوراً حلوے کا پیالہ اور روٹی کھا لی تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس وقت اے لالچی، تعجب ہے تو نے چھوارے کا حلوہ کھا لیا۔ اس نے کہا اس واجب العطاعت شاہ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں کہ اس سے رکوں؟ تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرکشی کر سکتا ہے، خواہ خوشی یا رنج میں بلائیں۔ تو عیسائی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے حکم سے کبھی بھلائی اور برائی میں سرتابی کر سکتا ہے؟ میں انبیاء کے فخر سے کیسے سرکشی کروں؟ میں نے حلوہ کھا لیا اور میں اس وقت خوش ہوں۔ تو انہوں نے اسے کہا واللہ سچا خواب تو نے دیکھا، وہ ہمارے سینکڑوں خوابوں سے بہتر ہے۔ اے صاحب نظر تیرا خواب بیداری ہے، کیونکہ بیداری میں اس کا اثر نمایاں ہے۔ اے خوش سرشت تیرا خواب بیداری ہے، کیونکہ تو اپنے خواب میں مراد کو پہنچ گیا۔ اے نیک خصلت تیرا خواب بیداری ہے، کیونکہ اس خواب میں تجھے تم کھا لو کا حکم آیا۔ اے نیک مرد تیرا خواب بیداری ہے، کیونکہ تیرے اس خواب کی وجہ سے ہم زرد روح ہیں۔ اے پیٹ بھری روح تیرا خواب بیداری ہے کہ اس کو تو نے ظاہر میں عیاں دیکھ لیا۔ تیرا خواب انبیاء کے خواب کی طرح ہے کہ یہ تیرا خواب بغیر تعبیر کے سچا ہو گیا۔ بڑائی اور بہادری اور ہنر سے باز آ، خدمت سے اچھا اخلاق کام آتا ہے۔ بہر این آورد ما یزداں بروں ما خلقت الانس الا یعبدون، یعنی اسی لیے خدا نے ہمیں باہر لایا ہے۔ میں نے انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ سامری کو اس ہنر نے کیا فائدہ دیا کہ اس ہنر نے اس کو خدا کے در سے مردود بنا دیا۔ قارون نے کیمیا سے کیا حاصل کیا کہ زمین اس کو اپنے گڑھے میں لے گئی۔ ابو جہل نے ہنر سے کیا جمع کیا، وہ کفر کی وجہ سے جہنم میں اوندھا گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ تیرے ساتھیوں کو بہت عروج حاصل ہوا، تو نقصان میں رہا، اس نقصان کو حلوہ کھا کر پورا کر لے۔ انہوں نے خواب میں فرشتوں سے ملاقات کا ذکر کیا تھا۔ مومن نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حلوہ اور روٹی کھا لی۔ جس کی تابع داری کی جائے اس کو مطاع کہتے ہیں۔ تو یہودی ہے، تو خود بتا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے کوئی حکم دیں، خواہ وہ تجھے گوارا ہو یا ناگوار، تو سرکشی کر سکتا ہے۔ عیسائی کو بھی یہی کہا۔ تو پھر میں مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کیسے نہ مانتا؟ تب دونوں نے کہا کہ تیرا ہی خواب سچا ہے اور ہمارے سینکڑوں خوابوں سے بہتر ہے۔ یعنی تو نے حلوہ کھا لیا، تجھے حلوہ مل گیا، تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھا لو، تیری روح پیٹ بھری ہے، اس خواب کو ظاہر میں دیکھ لیا، یعنی حلوہ کھا لیا۔ انبیاء بسا اوقات جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ بعینہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ انسان کو بڑائی اور بہادری اور ہنر کا مدعی نہ ہونا چاہیے۔ انسان کے کام آنے والی چیز خدمت یعنی عبادت اور اطاعت اور اچھے اخلاق ہیں۔ طاعت اور اچھے اخلاق ہیں۔ خدا نے ہمیں اسی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس آیت میں یہی فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔
سامری نے ہنرمندی دکھائی اور گو سالہ بنایا، اس سے وہ مردود بنا۔ فن کیمیا گری اور خزانے نے قارون کو زمین میں دھنسایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خود ہنر اس کو سمجھ کہ آگ کو عیاں دیکھا، نہ یہ دعویٰ کہ آگ نے دھوئیں پر دلالت کی۔ اے شخص، تیری دلیل عقل مند کے سامنے بہت گندی ہے، حقیقت میں اس طبیب کی دلیل سے۔ اے بیٹا، جب تیرے پاس اس کے سوا دلیل نہیں ہے، گوہ کھاتا رہ، پیشاب کو دیکھتا رہ۔ اے شخص، تیری دلیل اس لاٹھی کی طرح ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے، جس نے اندھے پن کے عیب پر دلالت کی۔ اے شخص، ہماری دلیل ہمارے فکر کی طرح ذلیل ہے، عقل مند کے سامنے ہماری حاضری بہت تھوڑی ہے۔ غلغلہ اور دھوم دھام اور پکڑ دھکڑ کہ میں نہیں دیکھتا ہوں، مجھے معذور سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معارف یقینیہ اور علوم دینیہ ہیں، نہ کہ علوم عقلیہ ہیں۔ عارف عقلی دلائل کو اس دلیل سے بھی گندا سمجھتا ہے جو طبیب کی ہوتی ہے، یعنی قارورہ، جس کو دیکھ کر طبیب مرض پر استدلال کرتا ہے۔ اگر تیرے پاس عقلی علوم کے سوا کچھ نہیں ہے تو گوہ کھاتا پھر اور پیشاب کو دیکھتا رہ۔ عقلی دلائل اندھے کی لاٹھی ہے جو اس کے اندھے پن کی دلیل ہے۔ عقلی دلائل اور اس کے مدعی دونوں عارفوں کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہیں۔ دلائل عقلیہ کی شان و شوکت تو بہت ہے، لیکن مدعا بالکل حقیر ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی اندھا اپنے اندھے پن کے ثبوت کے لیے غل غپاڑہ مچائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے منادی کردن سید ملک ترمذ کے کسے باشد بسمرقند رود بسا روز بفلاں مہم خلعت او مال او بدہم او شنیدن دلقق دردہ او آمدن بالاغ نظر آں سید ملک کے من بارے نتوانم، یعنی ترمذ کے بادشاہ سردار کا منادی کرانا کہ کون ہوگا جو 3 دن میں فلاں ضروری کام کے لیے سمرقند جائے، ہم خلعت اور مال دیں، اور مسخرے کا گاؤں میں سننا اور قاصد بن کر سید بادشاہ کے پاس آنا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ترمذ کا سردار جو وہاں بادشاہ تھا، اس کا مسخرہ ایک دلچسپ دلقق تھا۔ وہ بادشاہ ایک ضروری کام سمرقند میں رکھتا تھا۔ اس نے ایک قاصد تلاش کیا جو تکمیل کرنے والا ہو۔ اس نے اعلان کرایا جو 5 دن میں وہاں سے خبر لے آئے میں اس کو خزانے دوں گا، میں اس کو سونا اور بے شمار خزانہ دوں گا، یہاں تک کہ وہ ملک میں سردار اور عزت والا بن جائے گا۔ مسخرہ گاؤں میں تھا، اس نے وہ سنا، سوار ہوا اور ترمذ کی تک دوڑنے لگا۔ اس راستے میں 2 گھوڑے ہلاک ہوئے اس طور پر گھوڑا دوڑانے سے۔ پھر وہ راستے کے گرد و غبار سے کچہری میں دوڑا گیا۔ اس نے نامناسب وقت بادشاہ کی جانب راستہ ڈھونڈا۔ کچہری میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ کے خیال میں پریشانی واقع ہوئی۔ شہر کے عوام اور خواص کا دل بے قابو ہو گیا کہ کیا پریشانی اور مصیبت پیدا ہوئی ہے، یا کوئی سخت دشمن ہمارے قصد میں ہے، یا کوئی مہلک مصیبت غیب سے اٹھی ہے کہ مسخرہ نے سخت رفتار میں چند قیمتی گھوڑے مار ڈالے۔ لوگ بادشاہ کے محل میں جمع ہو گئے کہ مسخرہ اس قدر تیزی سے کیوں آیا ہے۔ اس کی جلدی اور کوشش اور محنت سے ترمذ میں شور اور پریشانی واقع ہو گئی۔ کوئی دونوں ہاتھ ران پر مار رہا تھا اور دوسرا وہم سے وادیلہ کر رہا تھا۔ فریاد اور فتنے اور خوف اور عذاب سے ہر دل 100 خیالوں کی طرف جا رہا تھا۔ ہر شخص قیاس سے ایک فال نکال رہا تھا کہ ٹاٹ میں کون سی آگ لگی ہے۔ اس نے راستہ چاہا اور بادشاہ نے اس کو فوراً راستہ دے دیا۔ جب اس نے زمین بوسی کی، بادشاہ نے اس سے کہا، ہائیں کیا ہوا؟
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ مسخرے نے معمولی سی بات کے لیے بڑا اہتمام کیا۔ دلقق ایک مسخرے کا نام ہے۔ ترمس کے بادشاہ کو یہ ضرورت تھی کہ کوئی سمرقند جا کر وہاں کے احوال معلوم کر کے آئے۔ اس مقصد کے لیے اس نے منادی کرائی تو مسخرہ ایک گاؤں سے بدحال ہو کر بھاگا آیا اور صرف یہ کہنے آیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس مہم کو سر کر سکوں۔ بھاگ دوڑ میں اس نے 2 گھوڑے ہلاک کر دیے، راستے کی گرد بھی صاف نہ کی اور سیدھا بادشاہ کی کچہری میں پہنچ گیا۔ کانا پھوسی لوگ کرنے لگے، یعنی دلقق کے گھبرائے ہوئے آنے سے اور اس طریقے سے بادشاہ کے پاس پہنچنے سے کچہری کے لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں اور بادشاہ بھی کچھ گھبرایا۔ ہر شخص کو یہ خیال ہوا کہ دلقق کوئی خوفناک خبر لایا ہے، کوئی خوفناک بات ہے۔ تبھی دلقق نے اس قدر تیزی سے سفر کیا کہ 2 گھوڑے راستے میں مر گئے۔ ان افواہوں سے کچہری پر مجمع ہو گیا۔ دلقق کی عجلت اور کوشش سے پورا شہر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ سب نے یہ سمجھا کہ کسی بڑی مصیبت کی خبر لایا ہے۔ تمام لوگوں کی پریشانی کا یہ حال تھا کہ کوئی رانے پیٹتا، کوئی وادیلہ کرتا۔ ہر شخص فتنہ و فساد کے خیال سے طرح طرح کے خیال میں مبتلا تھا۔ ہر شخص اٹکل لگا رہا تھا کہ نامعلوم کون سی آگ ٹاٹ میں لگی ہوگی، یعنی کون سا عظیم حادثہ پیش آیا ہوگا۔ دلقق نے پھٹے حال دربار میں حاضری چاہی اور بادشاہ نے فوراً اس کو بازیابی کی اجازت دی۔ دلقق دربار میں زمین بوس ہوا تو بادشاہ نے دریافت کیا کیا حال ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس بدحال سے جو کوئی حالت دریافت کرتا وہ ہونٹ پر ہاتھ رکھتا تھا کہ چپ۔ اس کی اس عقل مندی سے اور وہم بڑھتا تھا۔ سب اس کے سبب پریشانی میں دنگ ہو رہے تھے۔ مسخرے نے اشارہ کیا کہ اے شاہ کرم، تھوڑی دیر تھمیے تاکہ میں سانس لے لوں، تاکہ میری عقل ذرا ٹھکانے آ جائے، کیونکہ میں عجیب عالم میں گرفتار ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ وہم اور گمان سے اس کا گلا بھی اور منہ بھی کڑوا ہو گیا، کیونکہ اس نے مسخرے کو اس حالت میں نہ دیکھا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ خوش مزاج اس کا کوئی ہم نشین نہ تھا۔ وہ ہمیشہ داستان اور مذاق ابھارتا تھا۔ وہ بادشاہ کو خوش اور ہنستا رکھتا تھا۔ وہ اس کو مجلس میں اس قدر ہنساتا تھا کہ بادشاہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھام لیتا تھا۔ ہنسی کی زیادتی سے اس کے جسم کو پسینہ آ جاتا تھا، اپنے ہنسنے سے اوندھا گر جاتا تھا۔ پھر آج اس طرح سے زرد اور ترش ہونٹ پر ہاتھ رکھتا ہے کہ اے بادشاہ چپ، وہم در وہم اور خیال در خیال۔ بادشاہ کو کہ دیکھیے کیا وبال آتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا دل رنجیدہ اور پرحذر تھا، کیونکہ خرم شاہ بہت خون ریز تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ یا کوئی وزیر جب بھی دلقق سے حالت پوچھتا تو وہ اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتا۔ اس کی اس حرکت سے اور زیادہ پریشانی بڑھ گئی۔ دلقق نے بادشاہ سے اشارے سے کہا کہ مجھے سانس لے لینے دیجیے، میں ذرا اپنے حواس درست کر لوں، اس وقت میری عجیب حالت ہے، پھر کچھ بتاؤں گا۔ بادشاہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور انتظار میں اس کو سخت ناگواری ہوئی۔ دلقق بہترین خوش طبع ہم نشین تھا، اس کی کبھی پریشان کن حالت نہ ہوئی تھی۔ دلقق ہمیشہ داستان گوئی اور مذاق سے بادشاہ کو خوش رکھتا تھا۔ وہ بادشاہ کو اس قدر ہنساتا تھا کہ بادشاہ ہنسی کی زیادتی کی وجہ سے پیٹ پکڑ لیتا۔ وہ بادشاہ کو اس قدر ہنسا دیتا تھا کہ بادشاہ کو پسینے چھوٹ جاتے تھے اور اوندھا گر جایا کرتا تھا۔
پھر آج اس کی یہ حالت کہ بدحال ہے اور بادشاہ کو بھی چپ رہنے کے اشارے کر رہا ہے۔ اسے بادشاہ کو طرح طرح کے خیال آ رہے تھے اور بادشاہ سوچنے لگا کہ نامعلوم کیا مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ بادشاہ کو خوارزم شاہ سمرقند سے بہت ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے وہ دلقق کی حالت سے یہ سمجھا کہ دلقق کے علم میں اس کے حملے کی خبر آئی ہوگی۔ خرم شاہ سے یہاں مراد شاہ خوارزم شاہ کا مخفف ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا پایہ تخت منتخب سمرقند تھا، ایک چالاک وزیر اس کا ہم نشیں تھا، اس جانب کے سب بادشاہوں کو قتل کر چکا تھا۔ وہ سرکش یا حیلہ سے یا حملہ سے، یہ شاہ ترمز اس سے وہم میں تھا اور مسخرے کی چال سے اس کا وہم بڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، جلد بتا کیا حال ہے، تیری اس قدر پریشانی اور شور کس کی وجہ سے ہے؟ اس نے کہا، میں نے گاؤں میں یہ سنا کہ بادشاہ نے ہر بڑی سڑک کے سرے پر منادی کرائی ہے کہ میں ایسا آدمی چاہتا ہوں جو 3 دن میں دوڑ کر جائے سمرقند تک، اور میں اس کو خزانے بخشوں گا، اس کے بدلے میں خزانے دوں گا، جبکہ اس کے پیغام سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ میں اس لیے اس کے پاس دوڑ کر آیا ہوں تاکہ میں کہہ دوں کہ میں وہ قوت نہیں رکھتا ہوں، مجھ جیسے سے ایسی چستی نہیں ہو سکتی ہے، امید کا تار مجھ پر نہ تنیے۔ بادشاہ نے کہا، تیری اس جلدی پر لعنت ہو کہ شہر میں 200 تشویشیں پیدا ہو گئیں محض اتنی سی بات کے لیے۔ اے احمق، تو نے اس چراگاہ اور گھاس میں آگ لگا دی، ان خام کار جھنڈے اور ڈھول والوں کی طرح کہ ہم فقر و فنا میں امام ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خوارزم شاہ کا پائے تخت سمرقند تھا اور اس کا وزیر بڑا چالاک اور ذہین تھا۔ وہ بہت سے بادشاہوں کو تدبیر یا حملے سے قتل کر چکا تھا۔ ترمس کے بادشاہ کو بھی اس کا ڈر لگا ہوا تھا اور دلقق کی اس حالت سے اس کا ڈر اور خوف اور بڑھ گیا تھا۔ بادشاہ نے دلقق سے کہا کہ جلد بات بتا۔ اس پر دلقق نے کہا کہ میں نے گاؤں میں آپ کی منادی سنی تھی، میں نے منادی میں سنا تھا کہ آپ کسی شخص کو سمرقند بھیج کر احوال معلوم کرانا چاہتے ہیں، اور آپ نے یہ اعلان کرایا ہے کہ خبر لانے والے کو آپ بہت انعام دیں گے۔ میں دوڑ کر اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ میں یہ مہم سر نہیں کر سکتا۔ ایسی چستی اور چالاکی کہ فوراً سمرقند جا کر میں احوال معلوم کر سکوں مجھ سے ممکن نہیں ہے، آپ مجھ سے یہ امید وابستہ نہ کریں۔ جب پہاڑ کھودنے پر چوہا برآمد ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ تیری اس جلد بازی پر لعنت ہو، تو نے تمام شہر کو پریشان کر ڈالا، اس معمولی پیغام کے لیے تو نے تمام انسانوں میں آگ لگا دی۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جھوٹے شیوخ کی یہی حالت ہے جو دلقق کی تھی کہ ایک معمولی بات کے لیے اس قدر تم طراق دکھاتے ہیں۔ یہ ناقص شیوخ بھی ڈھول پیٹتے ہیں کہ ہم فقر و فنا کے امام ہیں، اور شیخی بگھار کر اپنے آپ کو بایزید رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں شیخیت کی ڈینگیں مارتے ہیں، اپنے آپ کو بایزید رحمۃ اللہ علیہ بنا رکھا ہے، خود ہی سالک اور واصل بن بیٹھا ہے، دعوے خانے میں ایک محفل کھول رکھی ہے، داماد کا گھر شورش سے پر ہے، سسرال والوں کو اس کی خبر نہیں، جوش ہے کہ آدھا کام بن گیا ہے، جو شرطیں ہماری طرف سے ہیں وہ ہو گئیں، ہم نے گھروں میں جھاڑو دے لی، آراستہ
کر لیا ہے، ہم اس ہوس سے مست اور خوش اٹھے ہیں، اس جانب سے ایک پیغام بھی نہیں آیا، اس جانب سے اس جانب ایک چھوٹا سا پرندہ نہیں آیا۔ ان مزید در مزید پیغاموں میں سے ایک جواب ان کی جانب سے پہنچا نہیں، لیکن ہمارا دوست اس سے باخبر ہے، کیونکہ لامحالہ دل سے دل کی جانب راہ ہے۔ پھر اس دوست کی جانب سے جو تمہاری امید گاہ ہے، نامے کے جواب سے راستہ کیوں خالی ہے؟ باطن اور ظاہر سے 100 علامتیں ہیں، لیکن بس کر اس در سے پردہ نہ ہٹا، اس احمق مسخرے کے قصے کی جانب پھر چل کہ خواہ مخواہ اپنے اوپر بلا لایا۔ پھر وزیر نے اس سے کہا کہ اے حق کے ستون، کمینہ خادم سے ایک بات سن لیجئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ شیوخ بالکل بے پیرے ہیں، خود بخود سالک بنے اور پھر خود بخود واصل بحق ہو گئے ہیں اور دعوے شروع کر دیے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ویسی ہی ہے جیسے کوئی اپنے گھر شادی کے کر و فر دکھا رہا ہو اور لڑکی والوں کو اس کی کوئی خبر تک نہ ہو۔ اس شوہر کے گھر میں دھوم دھڑکا برپا ہے اور شادی کی تمام ضروریات مہیا کی جا رہی ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے شادی کی پوری تیاری کر لی ہے، مکان پر چونا قلعی بھی کرا لیا ہے، اور اس ہوس میں مست ہو رہا ہو، حالانکہ لڑکی والوں کی جانب سے نہ کوئی پیغام ہے نہ سلام۔ یہاں سے پیغاموں کے ڈھیر ہیں، وہاں سے ایک بھی جواب نہیں۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی کوئی پیغام آیا تو کہتا ہے کہ نہیں، وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن انہیں سب معلوم ہے، کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ یہی حال مکار شیوخ کا ہے کہ ان کی جانب سے مقبول بارگاہ ہونے کے دعوے ہیں، اور حضرت حق کی جانب سے مقبولیت کے کچھ بھی آثار نہیں ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تعلق مع اللہ کے دعوے میں کچھ بھی صداقت ہے تو پھر ادھر سے جواب سے کیوں محروم ہو؟ خدا سے تعلق کے بہت سے باطنی آثار ہیں، ان کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس مسخرے کے قصے کی تکمیل کرو۔ اس بےہودے نے خواہ مخواہ اپنے اوپر بلا نازل کی، بادشاہ نے اس کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ وزیر نے کہا کہ اس مسخرے کو یہاں کوئی کام تھا جس کی وجہ سے یہ بھاگا آیا ہے، اب اس کے کام سے رائے بدل گئی تو اس نے یہ بحروب بھرا ہے، اس کا اصل مقصد یہ خبر دینا نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مسخرہ گاؤں سے کسی کام کے لیے آیا ہے، اس کی رائے بدل گئی اور وہ اس سے پشیمان ہوا تھا، پانی اور تیل سے پرانے کو نیا کرتا ہے، وہ مسخرے پن کے ذریعے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ اس نے نیام دکھائی اور تلوار چھپائی ہے، اس کو بے دریغ کھینچنا چاہیے، اس نے غلاف دکھایا اور چھری چھپائی ہے، بلا شبہ اس کو کسنا چاہیے۔ تو پستہ یا اخروٹ کو جب تک نہ توڑے وہ نہ مغز ظاہر کرتا ہے نہ چکنائی دیتا ہے۔ اس کے ٹالنے اور تدبیر کو نہ سنیے، اس کے کانپنے اور رنگ کو دیکھیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے سیماہم فی وجہہم، یعنی ان کی نشانی ان کے چہرے میں ہے، کیونکہ نشانی غماز اور چغل خور ہے۔ یہ مشاہدہ اس خبر کے خلاف ہے کہ یہ بشر شرح سے گوندھا ہوا ہے۔ مسخرے نے فریاد اور خروش سے کہا، اے صاحب، اس مسکین کے خون کی کوشش نہ کیجیے، دل میں بہت سے وہم اور گمان آتے ہیں، اے امیر، جو کہ صحیح اور سچے نہیں ہوتے ہیں۔ اے وزیر، بعض گمان گناہ ہیں، ان بعض الظن اثم، ستم کرنا خصوصاً فقیر پر درست نہیں ہے۔ شاہ اس کی بھی گرفت نہیں کرتا ہے جو اس کو ستائے، وہ اس کو ہنسائے جو اس کو ہنسائے، اس کی کس وجہ سے گرفت کرے گا؟ وزیر کی بات بادشاہ کے سامنے جم گئی، اس مکر اور جھوٹ کو کھولنے والی ہو گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ چالاکی کر رہا ہے اور اصل مقصد کو چھپا رہا ہے۔
خلاف دکھا رہا ہے اور چھری چھپا رہا ہے، یعنی آنے کا اصل مقصد ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ پستہ اور اخروٹ میں سے اصل حقیقت تب ظاہر ہوتی ہے جب اس کو دبایا جائے، اس کو جب شکنجہ میں دبایا جائے گا اصل حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ اس کی بات پر نہ جائیے، اس کی ظاہری علامتوں پر نظر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ بھی نیکی اور بدی کے ظاہری نشان کی جانب اشارہ فرماتا ہے۔ ظاہری علامتیں اس کے قول کے برخلاف ہیں اور یہ بشر شر سے بنا ہوا ہے۔ دلقق نے جب وزیر کی گفتگو اپنے خلاف سنی تو وزیر سے بولا، اے وزیر، میرے خون کے درپے نہ ہو، میرے اوپر تیری یہ بدگمانی ہے جو گناہ ہے۔ ظلم خود برا ہے اور فقیر پر ظلم کرنا تو بہت ہی برا ہے۔ شاہ مخالفوں پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے تو دوستوں پر کیسے کرے گا؟ بادشاہ وزیر کی گفتگو سے مسخرے کے مکر کو سمجھ گیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، مسخرے کو جیل خانے کی جانب لے جاؤ، اس کی چاپلوسی اور جھوٹ کو قبول نہ کرو، خالی پیٹ ڈھول کی طرح اس کو پیٹتے رہو تاکہ ڈھول کی طرح وہ ہمیں بات بتا دے، کیونکہ ڈھول بھرا ہوا بھی ہوتا ہے اور خالی بھی۔ اس کی آواز ہمیں سب بات سے باخبر کر دیتی ہے تاکہ وہ مجبور ہو کر اپنا راز ظاہر کر دے، اس طور پر کہ دل مطمئن ہو جائیں، چونکہ روشن سچائی باعث اطمینان ہے، جھوٹی بات سے دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ تنکے کی طرح ہے اور دل منہ کی طرح، تنکا منہ میں کبھی نہیں چھپتا ہے، جب تک وہ اس میں ہوتا ہے زبان ہلاتا ہے، حتیٰ کہ عقل مندی سے اسے باہر نکال دیتا ہے، خصوصاً وہ تنکا جو ہوا سے آنکھ میں گر جائے، آنکھ آنسو اور بند ہونے اور کھلنے میں پڑ جاتی ہے۔ ہم بھی اب اس تنکے کے لاتیں ماریں گے تاکہ منہ اور آنکھ اس تنکے سے نجات پا جائے۔ دلقق نے کہا، اے بادشاہ، توقف کر، بردباری اور معاف کرنے کے چہرے کو زخمی نہ کر، سزاؤں میں اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں اڑ نہیں رہا ہوں، تیرے ہاتھ میں ہوں۔ جو سزا خدا کے لیے ہوتی ہے اس میں جلد بازی مناسب نہیں ہوتی، اور جو مزاج اور عارضی غصے کی وجہ سے ہو اس میں جلدی کرتا ہے تاکہ رضامندی نہ آ جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ مسخرے کو جیل خانہ بھیج دیا جائے۔ ڈھول جب پٹتا ہے تو دوسروں کو خبر پہنچاتا ہے۔ ڈھول میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں ہوا بھری ہوئی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں اور کوئی دوسرا جسم نہیں ہے، لہٰذا وہ بھرا ہوا بھی ہے اور خالی بھی ہے۔ جب یہ دلقق پٹے گا تو وہ سچی بات کہہ دے گا جس سے دل مطمئن ہو جائے گا، سچ بات سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ دروغ، جھوٹی بات دل کو مطمئن نہیں کرتی ہے۔ جھوٹ دل میں اس طرح کھٹکتا ہے جس طرح تنکا منہ میں۔ تنکا جب تک منہ میں رہے گا منہ زبان ادھر ادھر گھماتا رہے گا۔ اگر تنکا آنکھ میں گر جاتا ہے تو آنکھ میں پانی بھر جاتا ہے اور کھلتی اور بند ہوتی رہتی ہے۔ ہم بھی اس دلقق تنکے کو لاتیں ماریں گے تاکہ منہ اور آنکھ سے وہ دور ہو جائے۔ دلقق نے کہا کہ اے شاہ، سزا کے حکم میں جلدی نہ کیجیے، آپ کے حلم اور مغفرت کے منافی ہے، آپ کی جلدی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اور آپ کے قبضے میں ہوں، میں آپ کے قبضے میں ہوں۔ جو شخص خدا کے لیے سزا دیتا ہے اس میں جلد بازی مناسب نہیں ہوتی۔ جو سزا خدا کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کی وجہ سے دیتا ہے اس میں وہ جلد بازی کرتا ہے تاکہ رضامندی مانے نہ آ جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
ڈرتا ہے اگر رضا آ گئی غصہ جاتا رہے گا، بدلہ لینا اور اس کا مزہ فوت ہو جائے گا۔ جھوٹی بھوک کھانے میں جلدی کرتی ہے، مزے کے جانے کا ڈر وہ خود بیماری ہے۔ سچی بھوک ہو تو تاخیر بہتر ہے تاکہ بغیر کراہت کے خوب ہضم ہو جائے۔ آپ مجھے مصیبت ٹالنے کے لیے مارتے ہیں تاکہ آپ شگاف دیکھ لیں، اس کو بند کر دیں تاکہ اس شگاف سے مصیبت باہر نہ آئے۔ قضائے خداوندی اس کے علاوہ بہت سے شگاف رکھتی ہے۔ مصیبت کے ٹالنے کی تدبیر ظلم نہیں ہے، احسان اور معاف کرنا اور بخشنا تدبیر ہے۔ فرمایا ہے صدقہ مصیبت کو لوٹا دیتا ہے۔ اے نوجوان، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کر۔ درویش کو جلانا صدقہ نہیں ہے اور بردباری سوچنے والی آنکھ کو اندھا کرنا۔ بادشاہ نے کہا بھلائی اور اس کا موقع بہتر چیز ہے، لیکن جب کہ تو بھلائی اس کے موقع پر کرے تو رخ کی جگہ شاہ کو بٹھا دے تو تباہی ہے، شاہ کی جگہ پیلا بھی بے وقوفی ہے۔ شریعت میں جزا بھی ہے اور سزا بھی۔ شاہ کی جگہ صدر اور گھوڑے کی جگہ دروازہ ہے۔ عدل کیا ہوتا ہے اس کا جگہ پر رکھنا، ظلم کیا ہے اس کا بے جگہ رکھنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس شخص کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر رضامندی آ جائے گی سزا اور اس کا مزہ جاتا رہے گا۔ جس کی جھوٹی بھوک ہوتی ہے وہ جلد کھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں بھوک نہ جاتی رہے، حالانکہ یہ جھوٹی بھوک خود ایک بیماری ہے۔ اگر سچی بھوک ہے تو کھانے میں تاخیر بہتر ہوتی ہے تاکہ بھوک میں اور اضافہ ہو اور کھانا بغیر کسی ناگواری کے خوب ہضم ہو جائے۔ آپ مجھے اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے کوئی خوفناک بات معلوم ہوئی ہے اور وہ میں نہیں بتا رہا ہوں۔ اگر بتا دوں گا تو آپ تدبیر کر لیں گے اور مصیبت آنے کے راستے کو بند کر دیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مصیبت کے آنے کا کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک راستہ بند کریں گے اور وہ مصیبت مقدر ہے تو دوسرے راستے سے آ جائے گی۔ مصیبت ٹالنے کی یہ ترکیب نہیں ہے کہ مجھے مار کر اس کے ٹالنے کی تدبیر کی جائے، بلکہ اصل ترکیب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان اور عفو اور کرم کا معاملہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقہ مصیبت کو دفع کرتا ہے، تو اصل مرض کا علاج صدقہ ہے۔ صدقے کی یہ کوئی صورت نہیں کہ آپ مجھ درویش کو پٹوائیں اور اپنی بردباری کی آنکھ کو بند کر لیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بھلائی اچھی چیز ہے، لیکن جب باموقع ہو، بے موقع بھلائی تباہی ہے۔ موزہ رخ کا مطلب ہے کہ شطرنج کے مہروں میں اگر رخ کی بجائے شاہ کو بٹھا دیا جائے تو بازی ویران ہو جائے گی۔ شرع نے جزا اور سزا کا حکم دیا ہے اور دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ شاہ کے لیے صدر مجلس اور گھوڑے کے لیے دروازہ بہتر جگہ ہے۔ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا عدل ہے، کسی چیز کو بے موقع رکھنا ظلم ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ درختوں کو پانی دے۔ ظلم کیا ہے؟ کانٹے کو پانی دینا۔ جو کچھ اللہ تعالی نے پیدا فرمایا بیکار نہیں ہے۔ غصہ اور بردباری اور خلوص اور مکر، ان میں سے کوئی چیز مطلقاً خیر نہیں ہے، نیز ان میں کوئی چیز مطلقاً شر نہیں ہے۔ ہر ایک کا نفع اور نقصان ایک مقام سے ہے۔ اس اعتبار سے علم ضروری اور مفید ہے۔ اے شخص، بسا اوقات وہ جھڑکی جو مسکین پر ہو ثواب میں روٹی اور حلوے سے بہتر ہے، کیونکہ حلوہ گرمی اور صفرا پیدا کرتا ہے، تماچا اس کو خباثت سے صاف کر دیتا ہے۔ مسکین کے ہر وقت تماچا مار تاکہ وہ اس کو قتل ہو جانے سے بچا لے۔
چوٹ حقیقتاً بری عادت پر پڑی ہے، لکڑی گرد پر پڑی ہے نہ کہ نمدے پر۔ ہر بادشاہ کی مجلس اور قید خانہ ہوتا ہے، مجلس مخلص کے لیے اور قید خانہ ناقص کے لیے۔ زخم کو شگاف چاہیے تو مرہم لگائے، میل کو زخم میں جما دے گا یہاں تک کہ وہ اس کے نیچے گوشت کو کھا جائے گا، آدھا فائدہ ہوگا اور 50 گنا نقصان۔ اس کی گرمی سے اندر کا حصہ خراب ہو جائے گا، اچانک موت درمیان میں چھپ جائے گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پانی درختوں کو دینا عدل ہے، کانٹے کو پانی دینا ظلم ہے۔ اگرچہ جگہ جزا ضروری اور مناسب ہو، اگر ہر جگہ جزا ضروری اور مناسب ہو تو پھر سزا کا پیدا کرنا عبث ہو جائے گا۔ کوئی چیز نہ مطلقاً خیر ہے نہ مطلقاً شر۔ خیر کو اگر بے موقع استعمال کیا جائے تو شر ہے، شر کو با موقع استعمال کیا جائے تو خیر ہے۔ نفع اور ضرر کا مقام جدا گانا ہے۔ علم کی ضرورت اور نفع یہی ہے کہ انسان کو اس سے صحیح جگہ معلوم ہو جاتی ہے۔ کسی فقیر کے تماچے مارنے میں بسا اوقات وہ ثواب حاصل ہوتا ہے جو اس کو روٹی اور حلوہ کھلانے سے نہیں ملتا ہے۔ حلوہ تو اس میں گرمی اور سفرے کا اضافہ کر دے گا اور تماچا اس کی باطنی خباثت کو صاف کر دے گا۔ اگر مسکین کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جس سے اس کی گردن ماری جانے کا خیال ہے تو اس کے تماچے مار کر نہ کدے۔ تو کسی مسکین کی بد عادت پر جب اس کے تماچا مارتا ہے تو مسکین کو نہیں مارتا ہے بلکہ اس کی بد عادت کو مارتا ہے۔ کمبل پر اگر گرد چڑھی ہوئی ہے تو لکڑی سے تو گرد کو مارتا ہے، کمبل کو نہیں مارتا ہے۔ بادشاہ کے یہاں محفل نشاط بھی ہوتی ہے اور جیل خانہ بھی محض مخلص دوستوں کے لیے ہے اور جیل خانہ ناقصوں کے لیے ہے۔ پھوڑا نشتر کو چاہتا ہے اگر تو اس پر مرہم رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو پھوڑے میں پیپ اور میل کو جما رہا ہے، وہ پیپ اس کے گوشت کو اور گلا دے گی۔ تو مرہم سے آدھا فائدہ اور 50 گنا نقصان ہوگا، پھوڑے میں سوزش ہوگی اور اس کا اندرونی حصہ اور تباہ ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دلقق نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ دیجئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تحقیق کو پیش نظر رکھیے۔ ہاں، صبر اور بردباری کا راستہ بند نہ کیجیے، صبر کیجیے، چند دن غور کر لیجیے، تأمل کرنے پر آپ یقینی بات پر پہنچ جائیں گے، مجھے یقین کے ساتھ سزا دیں گے۔ رفتار میں یمشی مکبن خود کیوں ہو جب سیدھی حالت میں وہ ممکن ہو سکے۔ نیکوں کی جماعت سے مشورہ کر لیجئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاورہم کا حکم سمجھ لیجئے۔ امرہم شورا، یعنی امرہم شورا اسی کے لیے ہے کہ باہمی مشورے کرنے سے بھول اور کجی نہیں ہوتی ہے۔ یہ عقلیں چراغوں کی طرح روشن ہیں، 20 چراغ ایک چراغ سے زیادہ روشن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی چراغ ایسا ہو جو آسمان کے نور سے روشن ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے پردہ ڈال دیا ہے، سفلی اور علوی کو باہم ملا دیا ہے۔ سیرو فرمایا ہے دنیا میں طلب کر، نصیبہ اور رزق کو آزماتا رہ، مجلسوں میں ڈھونڈتا رہ عقلوں میں سے ایسی عقل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث فقط وہی ہے جو کہ آگے اور پیچھے سے چھپی باتوں کو دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دلقق نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ پوری تحقیق کر کے عمل کیجئے، صبر اور بردباری کا دروازہ بند نہ کیجئے، چند دن اس معاملے پر غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچیے۔
محمل کے نتیجے میں معاملے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر سزا بھی دینا ہے تو جرم کے یقین پر دی جائے گی۔ جب سیدھا کھڑے ہو کر چلنا ممکن ہو تو اوندھے منہ لیٹ کر نہ چلنا چاہیے۔ سزا میں بھی صحیح طریقہ یہی ہے کہ جرم کا یقین حاصل کر لیا جائے، پھر کسی رائے پر پہنچنے کے لیے نیکوں سے مشورہ بھی کر لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ وہ مشورہ کر لیا کریں۔ امرہم شورا کا مطلب ہے کہ صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا معاملہ مشورے سے طے ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ مشورے کی صورت میں سہو اور غلطی واقع نہیں ہوتی۔ ایک عقل اور چند عقلوں کی مثال ایک چراغ اور چند چراغوں کی سی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مشیروں میں سے کوئی ایسا بھی ہو جس کو آسمان سے فیض حاصل ہوتا ہو، چونکہ بسا اوقات اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب بندے کو دوسرے کی نظروں سے مخفی رکھے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں میں وہ ہے یا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ چلو پھرو، تو جس طرح چلنے پھرنے سے انسان کو وہ نصیبہ اور روزی حاصل ہو جاتی ہے جو وہاں اس کے لیے مقدر تھی، اسی طرح چلنے پھرنے سے کوئی صاحب باطن اور صاحب عقل نورانی بھی مل جاتا ہے جس سے مقدر جاگ جاتا ہے۔ چل پھر کر مختلف مجلسوں میں اس صاحب عقل کی تلاش کر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پہنچی ہو۔ حدیث شریف ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ان کو ورثے میں علم ملا ہے۔ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ورثے میں ملا ہو، اس کا علم صرف حاضر کو محیط نہ ہوگا بلکہ غائب کو بھی محیط ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بینائیوں میں اس بینائی کو طلب کر جس کی تفصیل کو یہ مختصر تحمل نہیں کر سکتا، اسی لیے اس عظیم الشان نے منع فرمایا ہے رہبانیت سے اور پہاڑ کی خلوت سے، تاکہ اس طرح کی ملاقات فوت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ نظر نصیبہ اور بقا کی کیمیا ہے۔ نیکوں میں ایک زیادہ نیک ہے جس کے فرمان پر شاہ کی جانب سے صلح بنا ہوا ہے، جس کے فرمان پر شاہ کی جانب سے صلح بنا ہوا ہے کہ وہ دعا قبولیت سے وابستہ ہو گئی، اس کی برابر انس و جن کے بڑے بھی نہیں ہیں۔ اس سے جھگڑے میں جو شخص میٹھا اور کھٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی دلیل لچر ہے، کیونکہ جب ہم نے خود اس کو بلند کر دیا ہے تو عذر اور جھگڑے کو درمیان سے اٹھا دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی دست قدرت نے قبلہ ظاہر کر دیا، اس کے بعد اٹکل کو مردود سمجھ، خبردار اٹکل سے منہ اور سر پھیر لے، کیونکہ لوٹنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ ظاہر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر تو اس قبلے سے غافل ہوگا تو ہر باطل قبلے کا بیگاری بن جائے گا۔ جب تو تمیز عطا کرنے والے کا ناشکر گزار بنے گا تو وہ خیال جو قبلے کو پہچاننے والا ہے تجھ سے نکل بھاگے گا۔ اگر تو اس کھلیان سے نیکی اور گیہوں چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمدردوں سے منہ نہ پھیر۔ اس وقت جب کہ تو اس مددگار سے جدا ہوگا، برے ساتھی کے ساتھ مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بینائیوں میں سے اس بینائی کی تلاش کر جس کی تفصیل اس مختصر مجموعے میں نہیں کی جا سکتی۔ رہبانیت اور خلوت کی اسی لیے مخالفت ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ایسے صاحب علم و نظر سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں میں کوئی ایسا مقبول بارگاہ بھی ہوتا ہے جس کی سند پر شاہ کی جانب سے لفظ صلح لکھا ہوا ہے۔ یہ علامت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اس فرمان میں جو حکم ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ دعا اور اس علامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور عند اللہ بہت مقبول اور بخشایا ہے۔
یہ بزرگ اس قدر اللہ کا مقبول ہوتا ہے کہ اس سے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اس کے مخالف کی ہر دلیل اللہ کے نزدیک لچر اور کمزور ہوتی ہے۔ اللہ فرما دیتا ہے کہ جب ہم نے اس کو مقبول بنا لیا تو اس سے کسی کو اختلاف کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس شخص کی بات کو نہ ماننا اور دوسری بات کہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ قبلہ آنکھوں کے سامنے ہو اور پھر انسان اٹکل سے قبلہ متعین کرے۔ جب قبلہ سامنے آ گیا تو اب اٹکل سے روگدانی ضروری ہے۔ اس صاحب عقل کو اپنا قبلہ بنا لے اور سمجھ لے کہ اگر تو نے اس سے غفلت کی تو باطل قبلہ کا غلام بن جائے گا۔ جب تو اس قبلے کی قدر نہ کرے گا تو تیری ناسپاسی کی وجہ سے وہ نظر بھی تجھ سے چھن جائے گی جس سے تو قبلے کو پہچانتا۔ اگر تو نیکی اور اس کے رزق کا طالب ہے تو ایسے ہمدردوں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی قطع نظر نہ کر، اس لیے کہ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برا ساتھی ملتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت تعلق موش با چغز او بستن پائے ہر دو برشتائے دراز او برکشیدن زاغ موش را او معلق شدن چغز او نالیدن او پشیما شدن او از تعلق با غیر جنس او با جنس خود ناساختن، یعنی حکایت چوہے اور مینڈک کا تعلق اور دراز دھاگے میں دونوں کے پاؤں باندھنا، اور کوے کا چوہے کو کھینچنا اور مینڈک کا لٹک جانا اور رونا، اور اس کا اپنی جنس سے ہٹ کر دوسری جنس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے پر پشیمان ہونا۔ مقدر سے ایک چوہا اور ایک وفادار مینڈک نہر کے کنارے پر دوست ہو گئے تھے۔ دونوں ایک وقت کے پابند ہو گئے تھے، ہر صبح کو ایک جگہ آ جایا کرتے تھے، دل کی نرد ایک دوسرے سے کھیلتے تھے اور دوسروں اور وسوسوں سے سینہ کو خالی کرتے تھے۔ ملاقات سے دونوں کا دل کھلتا تھا، ایک دوسرے سے قصہ کہتے اور سنتے تھے، زبان اور بغیر زبان کے راز کہتے تھے۔ جماعت رحمت ہے کہ مانی جاننے والے تھے۔ وہ خود پسند جب اس مسرور کے ساتھ ہوتا اس کو 5 سال کا قصہ یاد آ جاتا۔ دل سے گفتگو کا جوش دوستی کی علامت ہے۔ گویائی کا بند ہونا بے الفتی کی وجہ سے ہے۔ جس دل نے معشوق کو دیکھ لیا وہ منقبض کب رہتا ہے، جس بلبل نے گل کو دیکھا وہ چپ کب رہتی ہے۔ بھنی ہوئی مچھلی حضرت خضر علیہ السلام کے اثر سے زندہ ہو گئی اور سمندر میں روانہ ہو گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت سے برے ساتھی کے برے انجام کو سمجھایا ہے۔ مینڈک نے مینڈکوں کا ساتھ چھوڑ کر چوہے کا ساتھ اختیار کیا اور مارا گیا۔ چوہا اور مینڈک ایک مقرر وقت کے پابند ہو گئے اور دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے، ایک دوسرے سے دل کی بازی لگانا اور باتیں کر کے دل کی بھڑاس نکالنا۔ دونوں کے دل میں کشادگی پیدا ہوتی، ایک دوسرے کو قصہ سناتا اور اس کا قصہ سنتا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور بے الفتی میں زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ جب عاشق محبوب کو دل کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا انقباض ختم ہو جاتا ہے اور دل بھر کر باتیں کرتا ہے، چنانچہ بلبل گل کو دیکھ کر خوب چہکتی ہے۔ عاشق بریاں مچھلی ہے اور معشوق کی دید آب حیات ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہاں آب حیات کا چشمہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی کو وہ پانی لگا تو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
یار جب بھی اپنے یار کے پاس بیٹھا دل کی لاکھوں تختیاں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یار کی پیشانی لوح محفوظ ہے، اس کو دونوں جہان کے راز آشکارا کر دیتی ہے۔ یار سلوک میں طریقت کا رہنما ہے، اسی لیے حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستارے ہیں۔ ستارہ ریگستان اور دریا میں رہنما ہے، ستارے پر آنکھ جمائے رکھ کیونکہ وہ مقتدا ہے، آنکھ اس کے چہرے سے جوڑے رکھ، بحث اور گفتگو کے طریقے پر گرد نہ اڑا کیونکہ اس گرد سے ستارہ چھپ جائے گا، پر لغزش زبان سے آنکھ بہتر ہے تاکہ وہ کہے جس کا شعار وہی ہے، کیونکہ وہ گرد کو بٹھا دے گا، غبار نہ اڑائے گا۔ جب آدم علیہ السلام وحی اور محبت کے مظہر ہوئے، ان کی قوت ناطقہ نے علم الاسماء کو کھول دیا۔ ہر چیز کا نام جس طرح ہے، ان کی زبان دل کے صحیفے سے سیراب ہو گئی، ان کے دیکھنے سے زبان صاف کہہ رہی تھی سب کی خاصیت اور ماہیت۔ ایسے نام جو چیزوں کے مناسب تھے، نہ ایسے کہ بزدل کو شیر کہہ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا 900 سال تک سیدھے راستے میں ہر روز ان کا نیا وعظ ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب شیخ کے سامنے مرید بیٹھتا ہے تو شیخ کے قلب کے اسرار اس پر منعکس ہوتے ہیں۔ شیخ کی پیشانی لوح محفوظ ہے جس میں دونوں جہان کے اسرار محفوظ ہیں۔ شیخ راہ سلوک کا ہادی ہے جس کو دیکھ کر مقصد تک پہنچ سکتے ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ستارے قرار دیا جن کے ذریعے ریگستان اور سمندر میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ لہذا مرید کا فرض ہے کہ وہ اپنی نظر شیخ پر جمائے رکھے، شیخ کے دیدار سے رہنمائی حاصل کر بحث و گفتگو کی گرد اڑا کر اس ستارے کو پوشیدہ نہ کر۔ شیخ کی زیارت زیادہ نافع ہے۔ بحث و مباحثہ میں زبان لغزش کرتی ہے تاکہ وہ ذات جس کا براہ راست وحی شعار ہے جیسے انبیاء، یا وہ ذات جس کا وحی سے بالواسطہ تعلق ہے جیسے اولیاء خود بات کرے، اس سے شکوک و شبہات کی گرد بیٹھ جاتی ہے اور غبار اس ستارے کو نہیں چھپاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وحی کے مظہر بنے تو ان کو خود بخود تمام چیزوں کے نام یاد ہو گئے۔ جس قدر چیزیں بھی ان کی زبان دل کے صحیفے سے سیراب ہو کر سنا دیتی تھی، وہ لوح دل سے پڑھ کر ہر چیز کا نام، اس کی خاصیت اور ماہیت بتا دیتے تھے۔ ہر چیز کا وہ نام بتا دیتے تھے جو اس چیز کے مناسب تھا۔ یہ نہ ہوتا تھا کہ بزدل کو شیر کہہ دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ہر روز نیا وعظ فرماتے رہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑے کے جز کو چھوڑ کر 900 سال فرمایا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کا لال دلوں کے یاقوت سے تازہ ہوتا، نہ انہوں نے رسالہ پڑھا نہ قوت القلوب پڑھی، انہوں نے شرحوں سے کچھ وعظ نہ سیکھا تھا بلکہ مکاشفوں کے چشمے اور روح کے انشراح سے، اس شراب سے کہ جب وہ شراب پی لی جائے گویائی کا پانی گونگے میں سے جوش مارنے لگے، نیا پیدا شدہ بچہ عالم اور فصیح بن جائے، حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح اونچی حکمت پڑھنے لگے، اس وقت سے کہ اس شراب سے خود خوش گفتاری حاصل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی نے سینکڑوں غزلیں سیکھ لیں، سب پرند چیں چیں چھوڑ کر شاہ داؤد علیہ السلام کے ہم زبان اور یار ہو گئے۔ اگر پرند ان سے مست ہو گئے تو کیا تعجب ہے، جبکہ ان کی ہاتھ کی آواز لوہے نے سن لی۔ تیز ہوا جو قوم عاد کے لیے قتال بنی، سلیمان علیہ السلام کے لیے بار بردار کی طرح ہو گئی۔ وہ تیز ہوا سر پر شاہ کے تخت کو لے کر چلتی تھی۔ 1 مہینے کا راستہ، ہر صبح اور ہر شام کو وہ بار بردار بھی بنی اور جاسوس بھی۔
غائب کی گفتگو کو محسوس کرانے والی ہوا جب غائب کی گفتگو کو پا لیتی، ان شاہ کے کان کی جانب دوڑتی کہ اس فلاں نے اس وقت ایسا کہا، اے شاہ صاحب قرآن سلیمان علیہ السلام۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دل جو دوسرے دلوں کے مقابلے میں بمنزلہ یاقوت کے تھا، رسالے سے یہاں مراد حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اور قوت القلوب سے مراد حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ روح کا انبساط کو شرح روح کہا ہے۔ وہ واز اس خدائی شراب سے حاصل ہوا تھا جس کو پینے سے گونگا بھی فصیح و بلیغ بن جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بچپن میں فرمایا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب وہ شراب پی تو پرلطف اور شیریں کلام فرمانے لگے، پرند بھی اس سے مست ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمے میں شریک ہو جاتے تھے۔ پرند جو جاندار ہیں، لوہا تک ان سے متاثر تھا، موم بن جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ شراب پی لی تو وہی ہوا جس کے اثر سے قوم عاد تباہ ہوئی ان کی خدمتگار بن گئی، وہی ہوا ان کا تخت سر پر لاد کر ہر صبح اور ہر شام کو 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتی تھی۔ وہی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو دور کی خبریں لا کر دیتی تھی۔ چوہے اور مینڈک نے ایک جیسی تجویز کی کہ جب چوہا دریا کے کنارے پر پہنچے تو مینڈک کو اس کی خبر ہو جائے، اور جب مینڈک چوہے کے سوراخ پر پہنچے تو چوہے کو خبر ہو جائے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تدبیر کردن موش بچغز کے من نمی توانم آمدن برتو بوقت حاجت در آب درمیان ما وسیلت باید کہ چوں من بر لب آب آیم ترا تو توانم خبر کردن او چوں تو بر در سوراخ آموش خانہ آئی مرا توانی خبر کردن، یعنی چوہے کی مینڈک سے تدبیر کرنا کہ میں ضرورت کے وقت تیرے پاس پانی میں نہیں آ سکتا ہوں، ہمارے درمیان کوئی وسیلہ چاہیے کہ میں جب پانی کے کنارے آؤں تجھے خبر کر سکوں، اور جب چوہے کے گھر کے سوراخ کے دروازے پر آئے تو جب چوہے کے گھر کے سوراخ کے دروازے پر آئے تو مجھے خبر کر سکے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ چوہے نے کہا ایک روز مینڈک سے کہ اے ہوش کے چراغ، بسا اوقات میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے درد کہوں، تو پانی میں دوڑ لگاتا پھرتا ہے، میں نہر کے کنارے تجھے آواز دیتا ہوں، تو عاشقوں کی آواز پانی میں نہیں سنتا ہے۔ اے بہادر، میں اس مقرر وقت میں تیرے ساتھ بات چیت کرنے سے سیر نہیں ہوتا ہوں۔ اے رہنما، نماز 5 وقت ہے، لیکن عاشقوں کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ نماز میں ہیں۔ صلاۃ دائمون، وہ خمار 5 سے آرام نہیں حاصل کرتا ہے جو ان سروں میں ہے، نہ 5 لاکھ سے۔ عاشقوں کی علامت گاہے ماہ زیارت کر نہیں ہے، صادقوں کی جان سخت پیاسی ہے۔ مچھلیوں کا معمول کبھی کبھی زیارت کر نہیں ہے، کیونکہ دریا کے بغیر وہ روح کا انس نہیں رکھتی ہے۔ اس دریا کا پانی جو خوفناک جگہ ہے، مچھلیوں کے خمار کے سامنے خود ایک گھونٹ ہے۔ عاشق کے نزدیک ہجر کا 1 سال 1 لمحہ سال جیسا ہے، سال بھر کا مسلسل وصل اس کے لیے خیال ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کی شراب محبت پینے کے آثار کا بیان ہے۔ چوہے نے مینڈک کے ہوش و حواس کو چراغ کہا، مقرر وقت کے علاوہ بسا اوقات جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کوئی راز کی بات کہوں، لیکن تو دریا میں دوڑتا پھرتا ہے، میں دریا کے کنارے پر تجھے آوازیں دیتا ہوں، تو مجھ جیسے عاشقوں کی آواز نہیں سن پاتا۔ مقرر وقت میں باتوں سے دل نہیں بھرتا
ہے تو دوسرے وقت بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ نماز میں اللہ سے 5 وقت باتیں ہوتی ہیں تو یہ مقرر اوقات تو عوام کے لیے ہیں، لیکن عاشقان خدا تو ہر وقت نماز یعنی خدا سے گفتگو میں لگے رہتے ہیں۔ صرف 5 وقت میں بات کرنے سے ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان دلوں میں تو لاکھوں راز ہیں جو وہ اللہ سے کہنا چاہتے ہیں۔ ایک دن چھوڑ کر ملاقات کر، یہ حکم عاشقوں کے لیے نہیں ہے۔ عاشقوں کی جان بہت پیاسی ہے، اس کی سیری کے لیے تو ہر وقت ملاقات درکار ہے۔ دریا کے بارے میں مچھلی سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو دریا سے ایک روز چھوڑ کر ملاقات کیا کر، کیونکہ مچھلی بغیر دریا کے تھوڑی دیر میں ہی روح سے بیزار ہو جاتی ہے۔ مچھلی تو دریا کے بھنور کو بھی ایک گھونٹ پانی سمجھتی ہے۔ عاشق کے لیے ہجر کا ایک لمحہ سال کے برابر ہے، اور مسلسل 1 سال کا وصال بھی محض ناپائیدار خیال کی طرح ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عشق پیاسا ہے، پیاسے کا طلبگار ہے، یہ اور وہ دن اور رات کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ وہ رات پر عاشق ہے اور بے چین ہے، جب تو غور کرے رات اس پر زیادہ عاشق ہے۔ ان کو جستجو سے ایک لحظہ بھی رکاؤ نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے سے انہیں ایک لمحہ بھی توقف نہیں ہے۔ اس نے اس کا پاؤں پکڑا ہے، اس نے اس کا کان، یہ اس پر مدہوش ہے اور وہ اس پر بے ہوش ہے۔ معشوق کے دل میں جو کچھ ہے وہ عاشق ہی ہے۔ عذرا کے دل میں ہمیشہ وامق ہے، عاشق کے دل میں معشوق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے درمیان کوئی جدا کرنے والا اور جدائی کا سبب نہیں ہے۔ یہ دونوں گھنٹے ایک اونٹ پر ہیں، تو ان دونوں میں ایک دن چھوڑ کر زیارت کر کی گنجائش کہاں ہے؟ کسی شخص نے اپنے ساتھ ایک دن چھوڑ کر زیارت کر کو ظاہر کیا ہے۔ کوئی شخص باری سے اپنا یار بنا ہے، وہ یگانگت ایسی نہیں ہے کہ عقل اس کو سمجھے، اس کا سمجھنا اس انسان کے مرنے پر موقوف ہے، سوائے اس شخص کے جو مرنے سے پہلے مر گیا، مستی کا سامان یار کی جانب لے گیا۔ اور اگر عقل سے اس کا علم ممکن ہوتا تو نفس کا مجاہدہ کیوں ضروری ہوتا؟ اس رحمت کے ہوتے ہوئے جو شاہ عقل رکھتا ہے، بغیر ضرورت کیوں کہتا کہ نفس کشی کر؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معشوق بھی عاشق کا پیاسا ہے اور اس کا طلبگار ہے۔ عاشق اور معشوق کا حال ایسا ہی ہے جیسا دن اور رات کا ایک دوسرے پر عاشق ہے۔ نہ دن کو رات کی طلب میں قرار ہے اور نہ رات کو دن کی طلب میں، ہر وقت ایک دوسرے کے درپے ہے۔ دن اور رات نے ایک دوسرے کا کان اور پاؤں پکڑ رکھا ہے اور ایک دوسرے پر مدہوش ہے۔ معشوق کے دل میں عاشق کے تصور کا غلبہ ہے۔ عذرا عرب کی مشہور معشوقہ ہے، وامق عرب کا مشہور عاشق ہے۔ عاشق اور معشوق دونوں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے اونٹ کے گلے میں 2 گھنٹیاں پڑی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے کبھی کبھی ملاقات کرنے کا حکم نہیں ہو سکتا۔ معشوق اور عاشق میں اتحاد ہے۔ اب اگر عاشق سے یہ کہا جائے کہ تو معشوق کی کبھی کبھی زیارت کیا کر، تو گویا یہ صورت ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنی گاہے گاہے زیارت کیا کر۔ محبوب حقیقی اور محب کا اتحاد عقلی نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ شخص اسی کو سمجھ سکتا ہے جس نے مقام فنا حاصل کر لیا ہو۔ اگر نظری عقل سے یہ اتحاد سمجھ میں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجاہدے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ رؤوف و رحیم ہے، وہ بلا وجہ مشقت میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ مجاہدوں کے بعد یہ ذوق پیدا ہوتا ہے کہ اس اتحاد کو سمجھا جا سکے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مبالغہ کردن موش در لابا او زاری کردن او وصلت جستن از چغز آبی، یعنی خوشامد میں چوہے کا مبالغہ کرنا اور عاجزی کرنا اور پانی کے مینڈک سے جوڑ چاہنا۔ اس نے کہا اے مہربان پیارے دوست، میں تیرے رخ کے بغیر ایک لمحہ قرار نہیں رکھتا ہوں۔ دن میں میرا نور اور کمائی اور روشنی تو ہے، رات میں میرا قرار اور بے غمی اور نیند تو ہے۔ مروت ہوگی اگر تو مجھے خوش کر دے، وقت اور بے وقت کرم کر کے تو مجھے یاد کر لے۔ دن رات میں چاشت کے درد کے وقت اے خیر خواہ تو نے وصال مقرر کر دیا ہے۔ میں اس ایک بار پر صابر نہیں ہوں، تیری محبت میں میں عجیب انسان ہوں۔ میرے جگر میں 500 استسقا ہیں اور ہر استسقا کے ساتھ جو البقر ہے۔ اے حاکم تو میرے غم سے لاپرواہ ہے، رتبے کی زکوٰۃ دے اور فقیر کی طرف دیکھ۔ یہ بے ادب فقیر نالائق ہے، لیکن تیری عام مہربانی اس سے بالا ہے۔ تیری عام مہربانی سند نہیں ڈھونڈتی۔ سورج ناپاکیوں پر اثر کرتا ہے، اس کے نور کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا، اور وہ ناپاکی خشکی کی وجہ سے ایندھن بن گئی، یہاں تک کہ ناپاکی بھٹی میں گئی، روشنی ہو گئی، حمام کے در و دیوار پر چمکی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چوہے نے مینڈک کی خوشامدیں شروع کر دیں تاکہ آپس میں وصل رہے۔ دن اور رات کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ صرف تیری ذات ہے۔ تیری مروت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے وقت معین اور اس کے علاوہ بھی بلا لیا کرے۔ اب تو دن اور رات میں صرف ایک ملاقات مقرر ہے، لیکن مجھے اس پر قناعت نہیں ہو سکتی۔ میں تو محبت میں عجیب چیز بن گیا ہوں۔ تیری محبت میرے دل میں 500 استسقا ہیں جس میں پیاس نہیں بجھتی، اور ہر استسقا کو جو البقر ہے جس میں بھوک نہیں جاتی۔ تو میرے عشق سے بے نیاز ہے، ورنہ تو بھی خود بکثرت ملاقات کی کوئی تدبیر سوچتا۔ تو عشق کے معاملے میں امیر ہے اور حسن سے مالا مال ہے۔ اپنے رتبے کی کچھ زکوٰۃ مجھے دے اور مجھ پر محبت کی نظر رکھ۔ مولانا نے مجازی معشوق سے حقیقی معشوق کی طرف انتقال کیا ہے، یعنی میں نالائق اور بے ادب ہوں، لیکن تیری مہربانیاں صرف لائقوں کے لیے نہیں۔ سورج کا فیض عام ہے۔ سورج کی دھوپ اگر نجاست پر پڑتی ہے تو سورج میں کوئی نقصان نہیں آتا، وہ نجاست کارآمد ہو جاتی ہے۔ گوبر دھوپ سے خشک ہو کر بھٹی کے کام آتا ہے اور خود منور ہو جاتا ہے، جس سے حمام کے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ آلودگی تھی اب زینت بن گئی جب سورج نے اس پر وہ منتر پڑھ دیا۔ سورج نے زمین کے معدے کو بھی گرم کر دیا، یہاں تک کہ باقی ناپاکی کو زمین نگل گئی۔ جز دخا کی گشت او رست از دے نبات، ہا کذا یمحو لإلہ السیئات۔ جزو خاکی گشت از و پر زنور، ہا کذا یغفر لمن یعتی غفور۔ جزو خاکی گشت از و بار شاد، ہا کذا یرحم الہ للعباد۔ یعنی وہ مٹی کا جز بنی اور اس سے نباتات اگیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس سے خاکی جز پر نور ہو گیا۔ اس طرح غفور مغفرت کرتا ہے جس کو عطا کرتا ہے، اس سے خاکی جز باصلاحیت بن گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم کرتا ہے، ناپاکی کے ساتھ جو بدتر ہے یہ کرتا ہے کہ اس کو نباتات اور نرگس اور نسرین کر دیتا ہے۔ تو وفا میں عبادتوں کی نسرین کے ساتھ اللہ تعالی جزا اور عطا میں کیا کچھ بخشے گا۔ جب خبیثوں کو ایسی خلعت عطا کرتا ہے تو حصے میں پاکوں کو کیا کچھ بخشے گا۔ اللہ تعالی ان کو وہ دیتا ہے جو نہ آنکھ نے دیکھا، جو زبان اور لغت میں نہیں سما سکتا۔ اے میرے دوست، تو بتا ہم کون ہیں؟ بہترین اخلاق سے میرے دل کو روشن کر دے، میرے بھدے پن اور مکروہ ہونے کو نہ دیکھ۔
کیونکہ میں پہاڑی سانپ کی طرح زہر سے پر ہوں۔ اے محبوب میں برا اور میری سب عادتیں بری ہیں۔ میں پھول کیسے بن جاؤں جبکہ اس نے مجھے خار بنایا ہے۔ اے نوبہار تو کانٹے کو پھول کا حسن دے دے، تو اس سانپ کو مور کی زینت عطا کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ تو اس نجاست کا ذکر تھا جو خشک ہونے کے بعد حمام میں پہنچی، اگر حمام میں نہ جائے تو زمین اس کو نگل جائے گی۔ اب وہ مٹی میں مل کر کھاد بن کر نباتات کی پیداوار بن جائے گی۔ جس طرح سورج نے نجاست کو دور کر دیا، اسی طرح اللہ تعالی برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جب سورج اللہ تعالیٰ کا نجاستوں یعنی گناہ گاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اس نجاست یعنی گناہ سے پھول بوٹے یعنی نیکیاں اگ پڑی ہیں، تو پھولوں یعنی نیکیوں پر جو اثرات مرتب ہوں گے تو ان کو تو وہی جانتا ہے۔ جنت کی وہ نعمتیں ملیں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ان کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور وہ زبان و بیان میں نہیں سما سکتی ہیں۔ ہم ان نعمتوں کا بیان نہیں کر سکتے، آپ خود بیان کر دیجئے اور اپنے خلق حسن سے ان میں سے ہمیں کچھ عطا کر کے ہمارے دن کو روشن کر دیجئے۔ میری نااہلی پر نظر نہ کیجئے، میرے اندر تو زہر ہی زہر ہے، جبکہ میں خار ہوں، خود پھول بن جانے سے عاجز ہوں۔ آپ میں یہ قدرت ہے کہ مجھ خار کو پھول بنا دیں اور مجھ سانپ کو مور بنا دیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں برائی کے کمال میں انتہا پر پہنچنے والا ہوں، تیری مہربانی فضل اور ہنر میں انتہا پر پہنچنے والی ہے۔ اس انتہا پر پہنچنے والے کی حاجت اس انتہا پر پہنچنے والی ہے، پوری کر دے اے سردہی کے رشک، اے سر وسہی کے رشک۔ جب میں مر جاؤں گا تیرا کرم روئے گا، مہربانی سے اگرچہ وہ حاجت سے پاک ہے۔ میری قبر کے سرہانے بہت دنوں بیٹھا رہے گا، اس کی مہربان آنکھ سے آنسو بہیں گے، وہ میری محرومی پر نوحہ کرے گا، میرے مظلوم ہونے سے آنکھ بند کر لے گا۔ ان مہربانیوں میں سے تھوڑی سی اب کر دے، بغیر بات کے میرے کان میں حلقہ ڈال دے۔ جو تو میری خاک سے کہے گا میرے غمگین احساس پر چھڑک دے، ایسی بے چارگی میں میری دستگیری کر، اس غمخواری میں مجھے خوش کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں برائی کی انتہا پر ہوں اور تیری مہربانی کرم کی انتہا پر ہے۔ مجھ جیسے انتہا درجے کے گناہ گار کو تیرا انتہائی فضل درکار ہے۔ اب پھر حقیقی محبوب سے مجازی محبوب کی جانب انتقال کیا ہے، یعنی چوہے نے مینڈک سے کہا کہ میری زندگی میں تو بے نیازی برت رہا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد تو روئے گا اور یہ رونا از راہ کرم ہوگا، ورنہ تجھ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قبر پر آ کر روئے گا اور اشک بہائے گا، میری وصل سے محرومی پر نوحہ کرے گا اور میری مظلومیت کی وجہ سے نظریں نیچی ہوں گی۔ اے محبوب، میرے مرنے کے بعد جو تیری مہربانیاں ہوں گی ان میں سے تھوڑی سی ابھی کر دے، اور جو باتیں قبر پر آ کر کرے گا ان کا مجھے اسی وقت حلقہ بگوش کر دے۔ جو محبت آمیز باتیں قبر پر آ کر کرے گا اسی وقت غمگین احساس پر نچھاور کر دے، اسی بے چارگی میں میری دستگیری کر دے اور غم میں مجھے خوش کر دے۔ ادھار سے نقد بہتر ہوتا ہے، جو کچھ کرنا ہے اب کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔